پچھلی ویڈیو جو ہے وہ اس ذہانت کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے تو کچھ کیونکہ طویل ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے والے حصے میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہم جو آج کل ذہین سمجھتے ہیں لوگوں کو، تو وہ بنیادی طور پر ہم صرف ایک قسم کی ذہانت کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ دو قسم کی ذہانت جو ہے اس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ذہانت تو وہ ہے کہ جو لاجیکل ہے، جو منطق کی ہے، جو ریاضی سے متعلق ہے، میتھمیٹیکل جو ہے، جس کے اندر اعداد جو ہے وہ زیادہ ہیں، یا پھر جو ہے ہم لنگوسٹس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری زبان کی ذہانت ہے، جس میں ہم لفظ کو پہچاننا اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنا، یعنی یوں کہہ لیں کہ فائنڈنگ دا رائٹ وے ٹو چوز دا ورڈ ٹو ایکسپریس، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کہاں استعمال کرنا ہے، جس سے کہ آپ کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہو سکے اور آپ جو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکے۔ تو یہ حروف کے متعلق جو ہے وہ ایک ذہانت ہوتی ہے، اور اس ذہانت کے اندر جو لوگ ترقی کر جاتے ہیں، جو اس لفظ کی ماہیت کو جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ اور کی جو سکلز ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں، اسپیچ کی سکلز کو سمجھ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر وہ لوگ ہیں کہ جو بہت بڑے رائٹر بنیں گے، مصنف جو ہے وہ ہوں گے، اچھے ریڈرز ہوں گے، بلکہ اب میس کمیونیکیشن کی دنیا ہے تو اس میں جو پروپیگنڈسٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں وہ اس میں ہیں، جو مائنڈس کو کنڈیشن کر رہے ہیں لوگ، جی کنڈیشننگ آف مائنڈ کے بزنس میں ہیں، وہ اس کے اندر ہیں، جو جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ذہانت میں ترقی کر جاتے ہیں لفظوں کے ساتھ، جو ہے وہ کانٹینٹ رائٹرز آپ آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ذہانت ہے لنگوسٹس کی۔ تو ہمارے ہاں فی الحال تک جو ہے وہ یہی ایک اسٹینڈرڈ دو رکھے جاتے ہیں کہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہو اور پھر جو ہے وہ لنگوسٹس ہو۔ تو ہم نے پچھلے والے میں بتایا کہ کیسے جو ہے وہ نیچرلسٹ ہے، ایک فطرت کے ساتھ جو ہے وہ ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، پھر یہ صوت کا کیا ہے، ساؤنڈ کا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آج ہاں اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرا پرسنل، کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کی ذہانت ہوتی ہے، اور اس ذہانت کے اندر جو لوگ اب ہاں میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ یہ صرف وربل ہی نہیں ہے، یہ نان وربل بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ یہ ایک جملہ سنتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ یار اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ تو نہیں بتا رہی تھی کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ باڈی لینگویج کیا ہے جی، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اعتماد سے بات کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، یا ہمارے جو سیاستدان ہیں تو ہمارے جرنلسٹ جو ہے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ تو یہ رہے تھے لیکن ان کی باڈی لینگویج سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بھی کر رہے ہوں۔ تو آپ کے وربل اور نان وربل جو کمیونیکیشن ہے وہ یہ ایک خاص قسم کی ذہانت ہوتی ہے، اور اس ذہانت کے اندر جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں، یہ جو واقعی ذہین ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پولیٹیشنز جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے وہ آگے بڑے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سروسز میں بھی جو ہے وہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایچ آر کنسلٹنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، لابسٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ والے لوگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سیلز کے لوگ، یہ جو اتنی سیلز کی بڑی دنیا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے یہ بھی وہی ہیں کہ جن کے اندر انٹرپرسنل سکلز جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ایکٹرز آپ دیکھ لیں، وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کہ یہ اگلا انسان دکھ کیسے رہا ہے
اور پھر یہ محسوس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ میرا آڈینس جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو پھر اس قسم کی چیز جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ خاص ذہانت ہوتی ہے جب آپ تھیٹر کے اوپر کھڑے ہیں، یہ جو لائیو پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک انٹرپرسنل سکل ہوتی ہے کہ اگلا کیا محسوس کر رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو آپ کے اندر اگر یہ ذہانت ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک ایکسیلنس حاصل کر لیتے ہیں، تو اب ایک سیاستدان کو پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ محسوس کیا کر رہا ہے، اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ لنگوسٹ بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ جو ہے وہ اچھا کر لیتا ہے. تو یہ شوبز کے لوگ، ماڈلز ہو گئے، ایکٹرز ہو گئے، سیلز کے لوگ ہو گئے، پولیٹیشنز ہو گئے، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ انٹرپرسنل جو انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پھر ہوتی ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرا پرسنل، کہ خود اپنے اندر اپنی وہ سوچ میں میں کیسا محسوس کرتا ہوں، میرا کیا رشتہ ہے، میرے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پرائمری چیز یہی ہوتی ہے کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں، ہاؤ ڈو آئی فیل، وہ ہوتے ہیں. اور یہ پھر خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ ذہانت، خاص لوگ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ اس قسم کی ذہانت کے لوگ جو ہے وہ قدرے کم ہوتے ہیں کہ یا بہت کم لوگوں کی یہ فیکلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ وہ ہیں کہ جو فلاسفرز ہیں جی، آپ اسپریچول لیڈرز ان کو کہہ سکتے ہیں، مینٹورز ان کو کہہ سکتے ہیں جی. تو یہ وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ ذہانت جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر ایک ہوتی ہے کہ آپ کیونکہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ ایک اسپیس ہے، یہ ایک مکان بھی ہے جی. تو میں اس کو دیکھتا ہوں، تو میری جو ویژول انٹریکشن ہے اس اسپیس کے ساتھ، تو یہ ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ آرکیٹیکٹس جو ہو گئے جی، یا ہاں آرکیٹیکٹس جو ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو پتہ ہے کہ اس اسپیس کے اندر چیز جو ہے وہ کیسے دکھے گی جی. تو یا یہ لینڈسکیپسٹ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ اپنی اسپیشل میں اس مکان کو جو ہے یہ کیسے دکھے گا. تو یہ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. یہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے پروفیشنز ہیں. آپ انٹیریئر ڈیکوریٹرز جو ہے وہ اس میں ہیں، ایکسٹیریئر ڈیکوریٹرز جو ہے وہ اس میں ہیں، جو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، ماہر فن تعمیرات اس کے اندر آتے ہیں، اسکلپچرسٹ جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ذہانت جو ہے ویژول اسپیشل جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر ایک وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بدن کی ذہانت جو ہے، جسم کی باڈیلی، یا آپ اسے کہہ لیں کہ کائنیستھیٹک جو انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے جسم کو کیسے موو کرنا ہے، باڈیز موو کیسے کرتی ہیں، اور ان باڈیز کی موومنٹ کو مینیپولیٹ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو ان لوگوں کے اندر وہ ذہانت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ آپ ایتھلیٹس جو ہے وہ دیکھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جس کو پتہ ہے کہ باڈی کو کیسے جو ہے وہ موو کرنا ہے، باڈی کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے، اس میں سے کیسے اس کا جو ہے وہ میکسیمم آؤٹ پٹ لینا ہے. پھر جمناسٹ آپ دیکھیں گے کہ جسم کو جو ہے وہ کیسے اپنے توڑتے موڑتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں. پھر ہاں صرف خالی یہی نہیں، پھر کیونکہ یہ تو ہو گیا اپنی باڈی کی موومنٹ کے ساتھ، دوسری باڈیز کو موو کر کے کیسی جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں. تو آپ کے لوہار ہو گئے، آپ کے سنار ہو گئے، آپ کے درخان بڑھئی ہو گئے، جتنے بھی آرٹیزنز ہیں وہ ہو گئے، جتنے بھی ویورز جلاہے ہیں، جتنے بھی کمہار ہیں برتن بنانے والے ہیں جی. تو جو دوسری باڈیز کو موو، جو آٹو انجینئرز ہیں، تو باڈیز کو کیسے موو کرنا ہے اس کے فن جو ہے وہ جانتے ہیں. تو
آج کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ ایک قسم کی ذہانت نہیں ہے، تو اپنے بچوں پر اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ پریشر مت ڈالیں کہ وہ صرف اسی ایک ذہانت کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو قید رکھیں، ان کو تھوڑی سی لبرٹی دیں، خود بھی جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنس جو ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے، ذہن کی جو قابلیت ہے جو مختلف اس میں، اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کریں اور اپنے بچوں کے اندر، ان کے اندر جو یہ ساری صلاحیتیں ہیں، اور اگر کم از کم آپ کا، کیونکہ اسکول سسٹم جو ہے وہ صرف یہ دو لنگوسٹ اور جو لاجیکل میتھمیٹیکل ہے صرف اسی کے اوپر زور دے رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس بچے کو جو ہے وہ فردر فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ ایک میوزیکل کمپریہنشن جو ہے وہ اس کو سکھانی ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، اور بولنا جو ہے وہ کیسے ہے، اور جب بول رہے ہوتے ہیں لوگ تو اس کے اندر لہجہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک سمفنی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی سنتے ہیں کہ جو ہم بڑے نہیں سن رہے ہوتے جی، ہمیں ان ساؤنڈز کا جو ہے وہ پتہ ہی جو ہے وہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ خاص انٹیلیجنس ہے جو انسان کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے بچے کے درمیان اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن جو ہے وہی نہ رہے۔ تو پھر باڈیلی جو ہے وہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اپنا ایک جسم ہے، ہاؤ آئی ہیو ٹو کیپ دس ان دس ورلڈ، کیسے میں نے جو ہے وہ ورزش کرنی ہے، یہ کیوں ضروری ہے، کیوں میں نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک ذہانت ہی ہے جس کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ پھر ان کو کرافٹس جو ہے وہ سکھائیے کہ چیزوں کو بنانا کیسا ہے مختلف آبجیکٹس کے ساتھ۔ تو یہ جو بچے بچپن کے اندر جو کھلونے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ وہ مستقبل کا معمار تھا جو کہ ریت کے کنارے جو ہے وہ بچپن میں گھروندے بنا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو باہر نہیں آنے دیا، آپ نے چاہا کہ وہ کسی سیلز پرسن کے طور پہ جو ہے وہ چلا جائے، تو وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ایتھلیٹس ایسے ہیں، بہت سارے اسپورٹس مین ایسے ہیں جو اسپورٹس میں بہت ترقی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ ذہانت تھی، وہ ڈومیننٹ تھی، لیکن آپ نے ان کا ایک اتنا اعلیٰ کیریئر جس کے اندر وہ نام بھی کما سکتے تھے، شہرت بھی کما سکتے تھے، پیسہ بھی کما سکتے تھے، لیکن کیونکہ آپ کو سکھا دیا گیا تھا کہ ایک کلرک کی سیٹ پہ جو ہے وہ بینک کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ زیادہ محفوظ ہے، تو آپ نے اس کو اس ذہانت کے اوپر لانے کی کوشش کی جو اس کے اندر نیچرلی اتنی ڈیولپ نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی سیاستدان جو ہے وہ بن جائے، تو جس کے اندر انٹر پرسنل ایبیلیٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر اس کے اندر جو ہے وہ ایکسیلنس کر سکتا ہے۔ تو اپنے اندر جو ہے وہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں کہ انٹرا پرسنل، میں نے اپنے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس کس قسم کی ذہانتیں جو ہے وہ میرے اندر ہی موجود رہتی ہیں، لیکن میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ باڈیلی کنستھیٹک جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، کیسے آپ نے ایک چیز میں سے دوسری چیز جو ہے وہ نکال لینی ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ مسخر کی گئی ہے، انسانوں نے جو ترقی کی ہے وہ اکیلے میں نہیں کی ہے، یہ انسان ملے ہیں تو ترقی ہوئی ہے جی۔ اچھا وہ کیوں ترقی ہوئی، ملے کیوں جی؟ کیونکہ کسی کے پاس کوئی ذہانت تھی، کسی کے پاس انٹرپرسنل تھا، کوئی انٹرا پرسنل تھا جی، کسی کے پاس جو ہے وہ لنگوسٹ کی جو ہے وہ ذہانت تھی، کسی کے پاس لاجیکل ریزننگ جو ہے وہ زیادہ تھی، کوئی جو ہے وہ باڈیلی کنستھیٹک والے تھے۔ یہ جتنے بھی آپ فوجی دیکھتے ہیں یا سپہ سالار دیکھتے ہیں جی، تو یا یہ جو ریسنگ کرنے والے دیکھتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو بریوری یا گیلنٹلی جو ہے وہ ہم اس کو بولتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر باڈیلی کنستھیٹک زیادہ ہوتی ہے جی۔
تو وہ سپاہ گر خطے بھی تو ہیں نا ہمارے جی. تو وہاں سے اس قسم کے جو ہے تو انسان نے جو ترقی کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ وہ مل کر ترقی کی، اور یہ مختلف ذہانتوں والے لوگ مل کر بیٹھے اور پھر انسان نے ترقی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ان ساری ذہانتوں کے اوپر جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں، اور ایک اگر ہارمنی ہو اور ہر انسان کے اندر جو ہے وہ پراپر وقت دے اس کو، ہر قسم کی ذہانت کو. میرے پاس باڈیلی ذہانت بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے، میں کسی کو ٹچ کروں تو مجھے جو ہے وہ پتہ چل جائے. میرے اندر جو ہے وہ یہ انٹرا پرسنل بھی ہونی چاہیے کہ یہ کمیونیکیشن ہی ہے نا کہ آپ سے کبھی کوئی جو ہے وہ خالی آنکھوں سے آپ کی طرف کوئی ضرورت مند دیکھتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے. تو یہ کیا ذہانت ہے؟ کوئی 2+2=4 والی ذہانت تو نہیں ہے جی. تو یہ بھی ایک ذہانت ہوتی ہے. کئی لوگوں کے اندر یہ فیکلٹی ہی نہیں ہوتی ہے. بیوی پیار سے دیکھتی رہتی ہے، وہ شوہر الو کے بٹے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ انٹر پرسنل ذہانت کا ہونا بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ماں جو ہے وہ اس بچے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس لڑکے کو، بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں کا انتظار جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ اس کے اندر وہ ذہانت نہیں ہوتی ہے. تو ہم اب انسانیت اس دور میں آ چکی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ذہانت اسٹیٹک تو نہیں ہے، جمود کا تو نہیں ہے. آپ اب بھی جو ہے وہ اپنے اندر یہ ایبیلٹیز تو اللہ صحیح نے آپ کو دی ہیں. تو جو بھی یہ ذہانت کی دوسری اقسام ہیں ان کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کیجیے. اور وہ بچے جو کہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لے پا رہا ہے، لیکن اب تو خیر ہر کوئی اچھے نمبر لے جاتا ہے کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم ہی جو ہے وہ کمرشلائز ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ اچھے نمبر نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بچے کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. تھوڑا سا آپ انٹرپرسنل ہوں، اس کو انٹرپرسنل ہونے دیں تاکہ وہ اپنے اندر دیکھے میرے اندر کیا صلاحیت ہے، اور پھر آپ ریکگنائز کریں کہ اس کے اندر جو ہے اس کو کہاں کہاں پر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو آج اتنا سا ہی جو ہے وہ گفتگو ممکن ہے اس نشست میں. پھر کبھی موقع ملا تو ضرور جو ہے وہ ایک ایک ذہانت کی جو اقسام ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو امید تو ہے کہ یہ کچھ آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا. اگر آپ کو اس سے فائدہ ملا ہو تو میرے لیے ضرور جو ہے وہ دعا کیجیے گا، کیونکہ دعا ہی اس کا معاوضہ ہے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم آپ کے ذہن کو جو ہے وہ کھولے. تو جو عقل سلیم ہوتی ہے نا جناب، جس کو صوفی کہتے ہیں، تو وہ یہی عقل سلیم ہوتی ہے جس کے اندر یہ اور اس سے اور کہیں بڑھ کر جو ہے وہ ساری فیکلٹیز جاگ جاتی ہیں جی. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خانقاہوں میں جناب کیسے ہی جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے کہ بندہ گیا تو جو تھا پڑھنے جی، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ برتن دھونے کے اوپر لگا دیا ہے، یا آپ نے اس کو جھاڑو دینے کے اوپر لگا دیا ہے. تو بھائی پڑھنا جو ہے وہ ایک ذہانت ہے جی. وہ تو ورڈز کی ذہانت ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ دا رائٹ ورڈز ٹو ایکسپریس یور سیلف، یہ ایک ذہانت ہے جی. یہ دوسری ذہانت ہے جو باڈیلی ذہانت ہے، کیسے چیزوں کو کرنا ہے، باڈیز کو کرنا ہے. تو آپ کو یہ کنٹرڈکشنز اس وجہ سے نظر آتی ہیں. آپ کو یہ صوفی جو خانقاہیں ہیں وہ یوں سمجھ نہیں آتا آپ کو اس کا کورس کہ وہ تو ہولسٹیکلی انسان کو دیکھتا ہے، وہ تو اس کی عقل سلیم کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو وہ صرف جو ہے وہ منطق اور 2+2=4 کے اوپر تو نہیں ہوگا جی. وہ آپ کو یہ فن سکھا دے گا کہ پھول جب کھلتا ہے، اتنے آپ ویژول اسپیشیو ہو جاتے ہیں کہ پھول جو کھلتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات جو ہے وہ کیسے سامنے آتی ہے جی. جب رقاص کوئی رقص کرتا ہے
تو تب جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھرتی کس طرح سے جو ہے وہ موو کرتی ہے. جب کوئی محتاج آپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو آپ کو اس کی ضرورت بغیر لفظ کی گویائی کے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو اگر آپ نے لنگوسٹ ہی اور لاجیکل میتھمیٹیکل ہی جو ہے وہ پڑھا ہے اور اسی کے اوپر ہی ہیں تو آپ کو ان حسین جذبات کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کتنے ایک ذہین آدمی ہیں. تو اللہ کریم ہمیں عقل سلیم سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.